سن ہجری کا تیز تھا، اداسی سے نڈال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا۔ فلک بھی اپنی بینائی پہ شرمندہ ہوا ہوگا، یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا۔ ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو، نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو۔ عدی کے خان وعدے کے جری بیٹے کا قصہ ہے، وہ جس سے دین مہکا ہے، یہ اس غنچے کا قصہ ہے، وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستا بدلتا تھا، وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا ایوا دہلتا تھا۔ عرب کے معتبر تھے معترف اس کی ذہانت کے، صحابہ وار جاتے اس کے معیار عدالت کے۔ وہ 41 میں نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم، اسی سے رعب سب کفار پردی کا ہوا قائم۔ کئی فرمان اس کے بن گئے قرآن کا حصہ، نبی کے گھر میں آئی اس کی بیٹی میری ماں حفصہ، وہی لاکھوں مربع میل کا حاکم بنا لوگو، خلیفہ دوم ہر مومن نے ہے دل سے کہا اس کو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے ہاں اگر ہوتا جو میرے بعد کوئی بھی نبی تو وہ عمر ہوتا، شہادت کی بدی پیشین گوئی پیارے آقا نے، احد پر جب وہاں ابو بکر اور فاروق و عثمان تھے، خلافت آپ کی قائم رہی 10 سال تک ایسی، عدالت خود نظام عدل پر بھی رشک کرتی تھی، مگر ابلیس کی اولاد اپنا وار کر بیٹھی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی ضد نہیں جاتی۔ نماز فجر پڑھنے جب گئے فاروق مسجد میں، ابو لولو وہاں بیٹھا تھا چھپ کر جان کس ضد میں، وہ گٹیا ذات ایک محراب کے پیچھے سے آ نکلا، نکل کر عین دوران نماز اس نے کیا حملہ، کیے خنجر سے وار اس نے عمر فاروق پر اس دم، تو بہہ نکلا وہاں خون عمر کسنت سے پھر پہ ہم، مدینے کے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی، وہ دن 26 ذی الحج تھا، ہر ایک جانب اداسی تھی، تھگاؤ اتنا گہرا آتے ان کی کٹ گئی تھی سب، دوائی کا اثر بھی کچھ نہ ہوتا تھا عمر کو اب، تصور تو کرو کتنا کٹھن لمحہ تھا مسلم پر، کہ آفت ان پہ منڈلانے لگی پھیلائے اپنے پر، کیا پردہ گرا
کر چل گئے فاروق پھر چلمن، جہاں رو رو بھگائے چشم مسلم نے سبھی دامن، عمر کے جان سے ایسا خلا پیدا ہوا مصعب، یقین جانو قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا اب۔